अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आज मैं आप सबके लिए एक और नॉवल लेकर आई हूँ जिसका नाम है इश्क मेहरबां। और इस नॉवल के राइटर का नाम है इब्बी राइटर्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपना न्यू नॉवल की तरफ। कहो तो तुझे अपना बना लूँ, कहो तो तुझे गले से लगा लूँ, कहो तो तुझ पर अपनी जान लुटा दूँ, कहो तो अपनी हर शे तेरे नाम करवा दूँ, कहो तो तुझे अपनी दुल्हन बना लूँ, कहो तो तेरी हर तकलीफ़ अपने नाम करवा लूँ, कहो तो तेरी आंखों से निकलने वाले हर आंसू पर अपना नाम लिखवा लूँ, कहो तो तेरी रूह पर अपना कब्ज़ा जमा लूँ, कहो तो तुझे अपना बना लूँ, कहो तो तुझे गले से लगा लूँ। इब्बी राइटर्स। वो अस्पताल के बेड पर बैठा लाल होती आंखों से अपने बाप को देख रहा था जो मशीनों में जिगड़े अजीब से नज़र आ रहे थे। ब्राउन शलवार कमीज जिसके बाजू कोहनियों तक फोल्टे, सिया बाल माथे पर बिखरे हुए थे। भाई, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जर्निश कुछ परेशान सी कमरे में दाखिल हुई। अच्छा, तुम बाबा के पास बैठो, मैं आता हूँ, वो जर्निश को कहता भारी होते कदमों के साथ डॉक्टर के रूम की जानिब बढ़ा। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बताया नहीं बाबा को क्या हुआ है? दानियल ने अंदर दाखिल होते धीमी आवाज़ में पूछा। बैठे मिस्टर दानियल, मैं आपको सब बताता हूँ। डॉक्टर ने कुर्सी की जानिब इशारा करके दानियल को बैठने को कहा। दरअसल आपके बाबा को ब्लड कैंसर है। मैंने आपको आपकी वालिदा के सामने इसलिए नहीं बताया कुछ क्योंकि वो परेशान हो जाती, डॉक्टर ने पेशावर अंदाज में कहा। लेकिन दानियल के अंदर कुछ टूटा, बहुत जोर से टूटा। इसका इलाज? दानियल ने टूटे फूटे अल्फाज में पूछा। इलाज तो है पर वो बहुत महंगा है। आप पैसों को छोड़ें, ये बताएं मेरा बाप ठीक तो हो जाएगा ना? दानियल डॉक्टर की बात बीच में काटकर टेबल पर दोनों हाथ रखकर डॉक्टर पर धाड़ा। रिलैक्स मिस्टर दानियल, आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो आपकी वालिदा को कौन संभालेगा? डॉक्टर ने इसे पुरसुकून करना चाहा। आप पैसे बताएं। इसने डॉक्टर की बात को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया। आपको एक बेहतरीन मशवरा दूं तो आप अपने बाबा को आउट ऑफ कंट्री ले जाएं, वहाँ इनका अच्छा इलाज हो जाएगा, डॉक्टर बोला। दानियल डॉक्टर की बात सुनता भारी होते सार के साथ बाहर आया तो इसकी नज़र मिराल पर पड़ी जो इसे ढूंढने में मसरूफ़ थी। दानियल को देखकर मिराल इसकी जानिब बढ़ी। वो मिराल को देखता अपने वजूद को ढीला छोड़ गया तो मिराल ने इसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। क्या हुआ दानियल, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मिराल ने दानियल की हालत देखकर परेशानी से पूछा। मिराल, मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं इनके बगैर कैसे रहूँगा? तुम मुझे मेरे बाबा वापस ला दोगी? वो यूँ रो रहा था जैसे बचपन में कोई बच्चा अपनी फेवरेट चीज़ ना मिलने पर जिद करता है। दानियल, आप परेशान ना हो, बाबा जान ठीक हो जाएंगे। वो इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे दिलासा देने लगी। वह क्या है बाबा को आप सही तरह बताएं। मिराल ने इसके आंसू पोंछे। फिर दानियल ने डॉक्टर की कही हुई सारी बातें मिराल के गोश गुजार कर दी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अच्छा, आप उठें, हम अम्मी से बात करते हैं। मिराल ने इसे सहारा देकर उठाया। नहीं मिराल, अम्मी को नहीं बताना। वो ये सब क्या हुआ दानियल, डॉक्टर क्या कह रहे थे? दानियल की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि सामने से आती जोया बेगम ने बीच में सवाल दागा। भाई, डॉक्टर क्या कह रहे थे? जर्निश ने भी वही सवाल किया तो दानियल ने यकतक दोनों को देखा। बाबा को ब्लड कैंसर है। दानियल इतना कहता चुप हो गया और फिर जर्निश और जोया बेगम की जानिब देखा जो ज़मीन को ऐसे घुरई थी जैसे कुछ खोज रही हों। अम्मी! जोया बेगम धड़म से ज़मीन पर गिरी। तीनों इनकी जानिब लपके। नर्स इनको स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी वार्ड में ले गई। दानियल इधर से उधर चक्कर काटता डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ बाप। इसकी नज़र बार बार जर्निश पर जा रही थी जो मिराल के कंधे पर सर रख के रो रही थी। दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आईं। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी हैं? दानियल ने आगे होते परेशानी से पूछा। शी इज़ फाइन, बस इनका बीपी शूट कर गया था जिस वजह से वो बेहोश हो गई। इनकी सेहत के लिए बेहतर यही है कि आप इन्हें परेशानी से दूर रखें, डॉक्टर मुस्कुराकर कहती वहाँ से चली गई। अम्मी, आप ठीक हैं? दानियल ने जोया बेगम का हाथ पकड़कर परेशानी से इफ्तिसार किया जिनका चेहरा मुरझाए हुए फूलों की तरह लग रहा था। दानियल, पैसे तुम्हारे बाबा, इनका इलाज कैसे होगा?
وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل چند الفاظ بول پائیں۔ امی، اللہ مالک ہے، پیسے بھی آ جائیں گے اور ابو کا علاج بھی ہو جائے گا، بس آپ اپنا خیال رکھیں۔ اور وہ خالی خالی نظر سے زویا بیگم کو دیکھنے لگا۔ زرنش، تم اور میرال امی کو لے کر گھر جاؤ، میں ابو کے پاس رکتا ہوں۔ وہ زویا بیگم کا بیڈ پر ہاتھ رکھتا ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ دانیال زویا بیگم کے ڈسچارج پیپر لے آیا، پھر وہ تینوں گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ فجر کا وقت تھا، ہر جانب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دانیال، جس کی ابھی آنکھ لگی تھی، کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ ایک نظر اپنے باپ کی جانب دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اپنی نظریں پھیرتا مسجد کی جانب بڑھا، وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز سے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ یا اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تم میری مشکل آسان فرما۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھنا۔ یا اللہ، میرے بابا کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما، مجھ سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ یا اللہ، ایک بیٹی کی دعا قبول فرما، آمین۔ اور اللہ فرماتا ہے، وہ اپنے بندے کی دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ وہ مسجد سے باہر نکلا تو اس کے موبائل پر میرال کی کافی ساری مس کال آئی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے میرال کو کال کی، پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم دانیال، آپ کو امی گھر بلا رہی ہیں۔ میرال نے فون اٹھاتے ہی زویا بیگم کا پیغام دیا۔ وعلیکم السلام، اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اچھا میرال، امی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اب وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، اب وہ کافی بہتر ہیں، بس آپ کو یاد کر رہی ہیں، میرال نے بتایا۔ اچھا میں آتا ہوں، دانیال نے کہتے ہی فون بند کر دیا، بائک اسٹارٹ کی اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہم تو جی بھی نہیں سکے ایک ساتھ، ہم کو تو ایک ساتھ مرنا تھا۔ جون ایلیا، السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ دانیال نے گھر آتے ہی زویا بیگم کے کمرے کی راہ لی، جہاں میرال بیٹھی زویا بیگم کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دانیال کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، اللہ کا شکر ہے، تم بیٹھو، میرے پاس ایک بات کرنی ہے تم سے۔ اور میرال، شوہر گھر آیا ہے، جاؤ اس کے لیے پانی لاؤ۔ زویا بیگم اسے بیٹھنے کا کہتی میرال سے بولی تو وہ جی امی کرتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ امی، کیا ضروری بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا؟ دانیال نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ دانیال، جنت آج بھی تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، تم جنت سے شادی کر لو، وہ ہی ہمیں ان حالت سے نکالے گی اور تمہارے ابو کا علاج کروائے گی۔ میری مستقیم بھائی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے شرط رکھی ہے کہ تم جنت سے شادی کرو گے تو وہ علاج کے پیسے دیں گے۔ تم نے جنت کو بہت رلایا ہے، اب تم جنت سے شادی کر کے اس کا قرض ادا کرو گے۔ زویا بیگم کا لہجہ ساپٹ تھا۔ دانیال اپنی ماں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ جانتی ہیں میں میرال سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں جنت سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ دانیال، اپنے ابو کی خاطر یہ قربانی دے دو، دوسری شادی کر لو۔ زویا بیگم کی بات پر اس نے ضبط سے مٹھیاں بیچ لیں۔ ٹھا! میرال کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ اس نے زویا بیگم کی آخری الفاظ سن لیے تھے۔ وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹے کمرے کی جانب بھاگی۔ دانیال بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ میرال، میری بات سنو، وہ میرال کو دیکھ کر بولا، جو زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ دانیال نے اسے سمجھانے کی کافی کوشش کی لیکن میرال نے اس کی ایک نہ سنی، بس روتی رہی۔ وہ بھی تھک ہار کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب رو کر تھوڑا غصہ کم ہوا تو میرال خود اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ دانیال، آپ کو خدا کا واسطہ ہے دوسری شادی نہ کریں۔ میرال روتی تڑپتی دانیال کو دیکھ کر بولی، جو پیشانی پر 2 انگلیاں ٹکائے بیٹھا تھا۔ میرال، میری جان، میں مجبور ہوں، تم تو سمجھو میری مجبوری۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں اپنی لال انگارہ آنکھیں ڈال کر دھیمے لہجے میں بولا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، پلیز ایسا مت کریں نا، ایسا کریں کہ آپ میرا گلا دبا دیں۔ وہ دانیال کا ہاتھ پکڑ کر اپنا گلا دبانے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اور خبردار، جو تم نے آئندہ ایسی بات کی تو
تم ایسے ہمت ہار جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ دانیال میرال کا ہاتھ جھٹک کر اس پر آہستہ آواز میں دھاڑا۔ میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں، میرے پاس مرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ میرال بے بس ہوئی۔ میں ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ دانیال اس کے بال کان کے پیچھے کرتا آہستگی سے بولا۔ وہ نہیں مانیں گی، وہ اپنے فیصلے کی پکی ہیں، وہ آپ کی شادی کروا دیں گی، وہ اب میں الگ کر دیں گی، میں مر جاؤں گی۔ میرال کے رونے میں روانگی آئی۔ بس کر دو میرال، رونا تو بند کرو، میں نے کہا نا میں اماں سے بات کروں گا۔ دانیال نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اسے کہاں برداشت تھا میرال کا اس طرح رونا۔ پہلے میں نے اپنی امی کو کھو دیا، اب بابا کو پتہ چلا تو وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو تو میں کسی صورت بھی نہیں کھو سکتی، میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ میرال اس کا ہاتھ پکڑ کر التجائی لہجے میں بولی۔ وہاں ہاسپٹل میں لیٹا میرا باپ مر رہا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ مجھے اپنے بابا کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ دانیال سنجیدگی سے بولا۔ میں باہر کام کر لوں گی، میں بابا جان کا علاج کرواؤں گی، آپ پلیز شادی مت کریں۔ میرال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ دانیال آگے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ زرنش کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی، وہ ابو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ابو کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ اتنا کہتی پھٹ پھٹ کر رو دی۔ دانیال نے ایک ترچھی نگاہ میرال پر ڈالی جو اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں سوتن برداشت کر لوں گی، بانٹ لوں گی آپ کو، آپ دوسری شادی کر لیں۔ وہ جس ضبط سے بولی تھی یہ وہ جانتی تھی یا اس کا خدا؟ میرال، میری ایک بات یاد رکھنا، جن سے سچی محبت کی جاتی ہے نا، انہیں کبھی چھوڑا نہیں جاتا بلکہ آخری سانس تک ان کا ساتھ نبھایا جاتا ہے۔ وہ میرال سے کہتا زرنش کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی، آپ انکل کو ہاں کر دیں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں پہلے ابو کا علاج کرواؤں گا پھر جنت سے نکاح کروں گا۔ وہ کہتے ہی بنا کسی کی جانب دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ زویا بیگم دل ہی دل میں بہت خوش تھیں۔ ایک تو ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی اور دوسرا ان کے شوہر کا علاج بھی مفت ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دانیال کی شادی میرال کے بجائے جنت سے ہو، لیکن انہیں دانیال کی پسند کے آگے ہار ماننی پڑی۔ دانیال کچھ دیر یوں ہی سڑکوں پر گھومتا رہا اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر تھک ہار کر ہاسپٹل چلا گیا۔ آنکھ بھر کر باپ کو دیکھا۔ اپنا غم بہت چھوٹا سا لگا، اسے اپنے باپ کے علاج کروانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے دوسری شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ دانیال نے اسپتال سے اپنے ابو کے ڈسچارج پیپرز لیے اور اپنے ابو کو لے کر امریکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ 3 مہینے بعد میرال بھائی کا فون آیا تھا۔ بھائی اور ابو اگلے ہفتے آ رہے ہیں۔ زرنش میرال کے کمرے میں آتی خوشی سے چہکتی ہوئی بولی۔ میرال جو گم سم بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، زرنش کے ہلانے پر ہوش میں آتی اس کی بات سن کر پھیکا سا مسکرائی۔ تم نے امی کو خوشخبری دی؟ میرال نے زرنش سے گلے لگتے پوچھا۔ نہیں یار، امی کو ابھی نہیں بتایا، امی کے لیے سرپرائز ہے، زرنش چہرے پر مسکراہٹ لیے بولے۔ میرال نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ وہ کافی عرصے بعد یوں کھل کر مسکرائی تھی۔ تمہیں امی کو بتا دینا چاہیے، انہیں دیکھا نہیں وہ کتنا اداس رہتی ہیں، اب تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے میرال کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ صحیح کہہ رہی ہو، امی کو بتا دیتی ہوں، ان کی پریشانی کچھ کم ہو جائے گی۔ زرنش کہتے ہی وہاں سے زویا بیگم کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ میرال نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکرانہ کے نوافل ادا کیے، ایک طرف دانیال کے آنے کی خوشی تو دوسری طرف اپنی محبت کی بربادی کا غم۔ دانیال اور میرال بچپن کے دوست تھے، بہت اچھے ہمسائے بھی تھے۔ عباس صاحب دانیال کے بابا اور عثمان صاحب میرال کے بابا ایک ہی آفس میں جاب کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے۔ وہ دونوں اپنے سکھ دکھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے، خوشی غم میں ایک ساتھ ہوتے تھے۔ میرال کی ماما حیات نہیں تھی۔ زویا بیگم کو نہ میرال پسند تھی، نہ دانیال کا اس کے ساتھ کھیلنا پسند تھا، لیکن بچپن کی محبتی جو کہ بڑے ہوتے ہی عشق میں بدل جاتی ہے، بس وہی ہوا۔ زویا بیگم مجبور ہو گئی دانیال کے آگے۔ دانیال کے گھر کے ساتھ جنت اپنے باپ کے ساتھ قیام پذیر تھی۔ وہ امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جنت نے اپنے والدین سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ وہ دانیال سے محبت کرتی ہے۔ پہلے تو جنت کے والدین نے بہت اعتراض کیا کہ دانیال ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، لیکن
इकलौती बेटी की पसंद के आगे मजबूर हो गए। जन्नत के वालिदैन ने ज़ोया बेगम से इस बारे में बात की तो वो बहुत खुश हुई। इनमें लालच आ गया। जन्नत के वो बहू बनाने से इनके घर के हालात बदल जाते, माशरे में इनका एक नाम होता। इन्होंने दानियल से बात की लेकिन दानियल ने मना कर दिया और इन्हें बताया कि वो मिराल से मोहब्बत करता है। इसकी बात सुनकर ज़ोया बेगम आग बगोला हो गई। उन्होंने दानियल को बहुत समझाया, यहाँ तक कि धमकियाँ दी भी, लेकिन दानियल को एक मुखलिस शख्स की ज़रूरत थी और वो इसे मिराल की सूरत ही मिलना था। और आखिरकार अल्लाह ने इसकी दुआ सुन ली और इसे मिराल जैसी हमसफ़र मिल गई जो हर हालत में इसके साथ खड़ी रही। एक हफ्ते बाद दानियल और अब्बास साहब दानियल के बाबा के आने की खुशी में ज़ोया बेगम ने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज़ करवाई थी और इस पार्टी में उन्होंने दानियल और जन्नत की शादी के बारे में अपने ख़ानदान वालों को बताना था। सब कामों की जिम्मेदारी मिराल पर थी। एक तो पहले ही मिराल की तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से इतना काम। वो बेचारी मरे दिल से सब काम कर रही थी। इसे दानियल के आने का इंतज़ार था, शायद इसे देखकर वो ठीक हो जाती। मनपसंद शख्स आपकी हर दर्द, हर बीमारी का इलाज होता है। मिराल, तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। किचन में आती जर्निश ने मिराल को कुर्सी पर बैठे अपना सर दबाते देखा तो परेशानी से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा सर दर्द है, ठीक हो जाएगा, वो मुस्कुराकर बोली और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। नहीं नहीं, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। अभी भाई आएंगे, वो तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो मेरी शामत आ जाएगी। जाओ रेस्ट करो। वो मिराल से छुरी पकड़कर प्याज काटने लगी। अरे जर्निश, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी, नहीं तो अम्मी डांटेंगी। मिराल ने इसे मना करना चाहा। जाओ आराम करो मिराल, अम्मी की बात है तो उन्हें मैं संभाल लूँगी। वो मिराल को कहते दोबारा अपने काम में लग गई। मिराल ने वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा। अगर वो कुछ देर और वहाँ खड़ी रहती तो शायद गिर जाती। मिराल को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक मखलूक किचन में दाखिल हुई। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन? हैदर जर्निश की फुप्पो का बेटा था। किचन में काम करते जर्निश को देखकर शौक लहजे में बोला, चुल इंसान यहाँ भी आ गया। जर्निश मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। ज़रा ऊंचा बोले ज़हन नसीब, आपकी आवाज़ हमारे कानों को नहीं छुई। हैदर तपाने वाले अंदाज में बोला तो जर्निश का दिल चाहा इसका मुंह तोड़ दे। तुमसे मैंने कुछ नहीं कहा हैदर, अपना मसला बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? जर्निश एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली तो हैदर को समझ लग गई कि आज भी इसकी दाल गलने वाली नहीं, लेकिन वो भी कहाँ बाज आने वाला था। आराम से शेल्फ पर बैठ गया, पास पड़ा चीनी का डब्बा खोलकर मज़े से चीनी खाने लगा। मिस्टर बोंगा, ये चीनी आपके अब्बू ने आपको जहेज में दी थी क्या? जर्निश दांत पीसकर बोली तो चीनी खाते हैदर को खांसी का दौरा पड़ा। है जहेज? कौन सा जहेज? मेरी कब शादी हुई, मैं कब रुखसत हुआ? वो अपनी ही धुन में बोल रहा था, लेकिन जब अपनी बातों पर गौर किया तो शर्मिंदा सांस अपना सर खुजाने लगा। जर्निश ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मजाक कर रहा था, मेरा मतलब कि मेरी दुल्हन कब रुखसत होकर आएगी? वो ज़बरदस्ती मुस्कुराहट के साथ बोला। जर्निश चुप रही, इसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा जरी, अब तो मामू जान भी ठीक हो गए हैं, तो फिर मैं अम्मी को भेजूं? वो जर्निश को जांचती नज़र से देखने लगा, साथ साथ ये भी देख रहा था कि किचन से निकलना आसान है, कहीं वो जर्निश के हत्थे न चढ़ जाए। पहली बात, मेरा नाम जर्निश है, जरी नहीं। और दूसरी बात, मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आई कि तुमने अपनी अम्मी को क्यों भेजना है। वो जानती थी लेकिन अनजान बन गई। सीधी सीधी बात है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। वो एक ही सांस में बोला और फिर जर्निश को देखा जिसका चेहरा लाल टमाटर बन चुका था, जो इस बात का पता दे रहा था कि अब हैदर की खैर नहीं। शर्म नहीं आ रही बेशरम, ऐसे ही किसी लड़के को कह दिया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। बंदा थोड़ी फिल्मी अंदाज में प्रपोज करता है, घुटनों के बल बैठकर हाथों में फूल पकड़ता है, फिर कहता है आई लव यू। लेकिन तुम में शर्म हया नाम की चीज़ ही नहीं है। जर्निश बेलन हाथ में पकड़कर बोली, जो कि किसी वक्त भी हैदर को लग जाता। हैदर को पहले लगा इसकी खैर नहीं, लेकिन जर्निश की बातें सुनकर इसे थोड़ा सुकून मिला। यानी कि तुम्हें बुरा नहीं लगा मेरा यूँ कहना? वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला। बहुत बहुत बुरा लगा मुझे, इनफैक्ट तुम्हारी शक्ल ही बहुत मुझे बुरी लगती है। वह गुस्से से कहती वहाँ से जाने लगी कि हैदर ने खींचकर इसे अपने करीब कर लिया। बदतमीज़ इंसान, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जर्निश दबी दबी आवाज़ में घुराई, जिसका हैदर पर ज़रा भर भी असर नहीं हुआ।
ذہن نصیب، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ زرنش کو محبت لٹاتی نظر سے دیکھنے لگا۔ زرنش بھی اس کی گرفت میں تھی۔ حیدر زرنش کو دیکھنے میں مہوت تھا کہ زرنش نے اس کے ہاتھ پر زور سے چٹکی کاٹی اور موقع کا فائدہ اٹھاتے وہاں سے بھاگ گئی۔ بھاگ لو جانا، جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتا گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ چلو، وہ عشق نہیں، چاہنے کی عادت ہے، پر کیا کریں، ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہے۔ تو اپنی شیشہ گیری کا ہنر نہ ضائع کر۔ میں آئینہ ہوں، مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے۔ میں کیا کہوں کہ مجھے صبر کیوں نہیں آتا؟ میں کیا کروں کہ تجھے دیکھنے کی عادت ہے؟ تیرے نصیب میں اے دل صدا کی محرومی، نہ وہ سکھی نہ تجھے مانگنے کی عادت۔ وصال میں بھی وہی ہے فراق کا عالم، کہ اس کو نیند مجھے جاگنے کی عادت ہے۔ یہ مشکلیں ہیں تو پھر کیسے راستے طے ہوں؟ میں ناصبور، اسے سوچنے کی عادت ہے۔ یہ خود اذیت کب تک فراز؟ تو بھی اسے نہ یاد کر جیسے بھولنے کی عادت ہے۔ احمد فراز۔ میرال آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے میں مگن تھی۔ اس نے دانیال کے آنے کا اتنا نوٹس نہ لیا۔ دانیال بنا قدموں کی چاپ کیے اس کے قریب آیا اور کندھے پر تھوڑی رکھ کر میرال کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ میرال پہلے تو گھبرا گئی، لیکن جب اس نے آئینے میں دانیال کا عکس دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کب آئے دانیال؟ وہ پیچھے مڑ کر آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ میں تب آیا جب تم خود کو آئینے میں دیکھنے میں مہو تھی۔ دانیال اس کی نیلی کانچ آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ وہ میرال کو لیے بیڈ پر بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرال، یہ خود کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ میں تمہیں ایسے چھوڑ کر گیا تھا؟ کتنی کمزور ہو گئی ہو؟ وہ میرال کو اوپر سے نیچے دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوا، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے۔ وہ اسے کہیں سے بھی اپنی میرال نہیں لگی تھی۔ آپ کو میرا خیال ہے؟ وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتی تھی مگر پوچھ بیٹھی۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ مجھے تمہارا خیال نہیں؟ وہ ناراضگی سے بھرپور لہجے میں بولا تو میرال شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، وہ میں ایسے ہی، مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ وہ گھبراہٹ میں پتہ نہیں کیا بولتی چلی گئی اور پانی کا کہتے اٹھنے لگی۔ بیٹو یہاں مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ مجھ سے فون پر بات نہیں کرتی تم؟ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دیتی ہو۔ بتاؤ کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اس نے میرال کے ہاتھ پر اپنا دباؤ بڑھایا۔ کوئی غلطی نہیں کی آپ نے، غلطی تو میری ہے جو غلطی سے آپ سے محبت کر لی۔ اور آپ کی شادی کا آج امی سب کو بتا دیں گی، بہت دھوم دھام سے ہوگی آپ کی شادی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ تلخی سے کہتی اپنا منہ دوسری جانب کر گئی۔ کب سے روکے ہوئے آنسو بے دردی سے رخسار پر بہہ نکلے۔ کاش میرال تم مجھ سے بھی پوچھ لیتی کہ میں نے اتنے ماہ وہاں کیسے گزارے۔ میں تمہارے کندھے پر سر رکھ کر کچھ آنسو بہا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، کچھ اپنی سننا چاہتا تھا، کچھ تمہاری سننا چاہتا تھا، لیکن شاید۔ وہ میرال کا ہاتھ جھٹکتا اٹھنے لگا۔ میرال نے زور سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دانیال میں بہت ٹوٹی ہوئی ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی۔ مجھ سے زیادہ مجبور انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، جسے سوتن برداشت کرنی پڑے، جیسے اپنا شوہر بانٹنا پڑے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتی دانیال کے برابر کھڑی ہوئی۔ میں ہوں مجبور میرال، میں ایک ایسا مجبور انسان ہوں جو اپنے باپ کے علاج کے لیے 3 ماہ باہر کے ملک رہتا ہے اور اپنے پیچھے اپنا گھر، اپنی ماں، اپنی جوان بہن اور اپنی بیوی کو چھوڑ آتا ہے، اور پھر اس کی ساری رات یہ دعا کرنے میں گزر جاتی ہے کہ یا اللہ میری ماں، بہن اور بیوی کی حفاظت فرما۔ وہاں میں نے رات کیا دن بھی بڑی اذیت سے گزارے۔ تم لوگوں سے بات کر کے دل بہل جاتا، لیکن میرال تم نے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میرے دل پر کیا گزری ہوگی، تمہیں اپنا درد نظر آتا ہے، میرا نہیں، کیونکہ میں مرد ہوں۔ مجھے درد نہیں ہوتا، میرے سینے میں تو دل کی جگہ پتھر ہے۔ ایک نمکین قطرہ آنکھوں سے نکل کر داڑھی پر جگز ہوا۔ میرال بت بنی اس کی بات سن رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ دانیال کو جواب دیتی۔ پارٹی کے لیے کون سے کپڑے نکال لوں؟ میرال نے بات پلٹ دی اور الماری میں کپڑے تلاش کرنے لگی۔ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں،
اور تمہیں کپڑوں کی پڑی ہے؟ دانیال نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ بعد میں بات کرتے ہیں۔ میرال نے دانیال سے اپنا بازو چھڑانا چاہا وہ اور دوبارہ الماری میں کپڑے تلاش کرنے لگی۔ ابھی بات ہوگی میرال کہ تم کیا چاہتی ہو؟ دانیال نے سخت لہجے میں کہتے اب کی بار زور سے اس کا بازو پکڑا۔ میرال نے درد سے بلبلاتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ دانیال کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ ایک پل کو ڈر گئی۔ دانیال پلیز چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرال نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی لیکن دانیال کی گرفت کافی سخت تھی۔ اس درد کا کیا میرال جو مجھے یہاں ہو رہا ہے؟ دانیال نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ اس کی تیز تیز چلتی دھڑکنیں میرال کو بخوبی محسوس ہوئی۔ میرال نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے بہت کام ہے، جو سوٹ پہنا ہے نکال دیں، میں استری کر دوں گی۔ میرال کا لہجہ ہر احساس سے خالی تھا، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ یعنی کہ تم چاہتی ہو کہ میں کوئی بڑا فیصلہ کر لوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایکچولی دانیال، آپ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں پائے، شاید آپ نے مجھ سے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ آنسو پھر سے رخسار تر کرنے لگے۔ میں نے ٹوٹ کر چاہا تمہیں، اور میری تو محبت بھی نہیں تھی، عشق تھا، عشق۔ لیکن شاید میرا عشق تم پر کبھی مہربان ہی نہیں ہوا، میرے عشق میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ اسے عشق کہتے ہیں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا؟ ہاں بولے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا دانیال، میں کیا کروں؟ وہ چلا کر بولی۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ دانیال تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ میرال جس نے کبھی اسے نظر اٹھا کر بات نہیں کی، آج وہ اس کے سامنے چلا رہی تھی، وہ اپنے حق کے لیے بول رہی تھی۔ میرال کو اپنے بابا کی بات یاد آئی کہ جب بات اپنے حق پر آ جائے تو خاموش نہیں رہنا۔ میرال، ہم غریب کے مارے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو لوگ ہماری عیادت کرنے نہیں آتے بلکہ اپنا فائدہ نکالنے آتے ہیں۔ جیسے بابا کے علاج کے بدلے جنت کے بابا نے مجھے خرید لیا، محض تو وہ پیسے بابا کے علاج کے لیے تھے، پر اصل میں ان پیسوں سے انہوں نے مجھے خرید لیا۔ بس میں بھی تمہاری طرح مجبور ہوں۔ دانیال کو میرال کو سمجھانے کا یہی طریقہ نظر آیا۔ ہم غریبوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، بس یوں ہی امیروں کے آگے بکتے رہتے ہیں۔ میں بھی بک گیا ہوں، مجھے بھی ایک امیر آدمی نے خرید لیا۔ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے، اپنے باپ کے علاج کے لیے میں نے خود کو بیچ دیا۔ وہ بول رہا تھا اور میرال کھڑی اسے سن رہی تھی۔ واقعی غریبوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، امیروں کا جب دل چاہتا ہے اپنے فائدے کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں اور ناکارہ ہونے پر پھینک دیتے ہیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ تم نے میرے علاج کے لیے میرے بیٹے کو بیچ دیا، کتنی بے حس ماں ہو تم۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ آپ کے علاج کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور آپ کہہ رہے ہیں میں بے حس ہوں؟ جتنا بھی کر لوں آپ دونوں باپ بیٹے کے ساتھ، پھر بھی آپ دونوں کو میں ہی بری لگتی ہوں۔ زویا بیگم اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی مستقیم صاحب کے تحفے میں بھیجے ہوئے سونے کی زیورات دیکھ رہی تھی۔ مجھے مرنے دیتی نا، تمہیں میں کیا شاباشی دوں؟ زویا، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ بیٹے کا گھر خراب کرتے ہوئے کتنی چاہ سے بیاہ کر لایا تھا وہ اپنی بیوی کو، لیکن تم نے اس کا ہنستا بستا گھر خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کا غصہ سوے آسمان پر تھا۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لوگ دوسری شادی نہیں کرتے کیا؟ آپ کی لاڈلی بہو کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہو نا؟ سوتن ہی تو آ رہی ہے، کون سا ہم نے اسے گھر سے باہر نکال دیا؟ وہ منہ بزر کر بولی۔ اور ویسے بھی 2 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک آپ کی بہو نے ہمارا وارث تک نہیں دیا۔ شکر ادا کریں ہمارا کہ ہم نے اسے گھر سے باہر نہیں نکالا، اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو کب کا باہر نکال پھینکتا۔ وہ سونے کا ہار پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ شرم کر لو کچھ، لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ بیٹی کی شادی کرنے کے بجائے بیٹی کی دوسری شادی کروا رہی ہے۔ زویا عباس نے انہیں شرم دلانی چاہی۔ ہاں، لوگ تو باتیں کریں گے، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ زویا اپنا بیٹا بیچ رہی ہے، بلکہ وہ یہ سوچ سوچ کر جلیں گے کہ زویا کو اتنی امیر بہو ملی کہاں سے۔ زویا کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اب تو زویا کی عیاشیاں ہی عیاشیاں۔ پہلے وہ کیسی بہو لے آئی تھی جس کے پاس ایک پھوڑی کوڑی نہیں تھی؟ بھائی نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں ایسی بہویں۔ وہ تکبرانہ لہجے میں بولتی عباس صاحب کو حیران کر گئی۔ زویا، اپنی بکواس بند کرو اور اسی وقت یہ رشتہ ختم کرو۔ ان کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ ٹھیک ہے، میں فون کر دیتی ہوں، پھر آپ کا بیٹا جیل کی ہوا کھائے گا، کیونکہ ان کا قرض تو اتارنا ہے، اور آپ کے کنگال بیٹے کے پاس تو نوکری بھی نہیں ہے۔ وہ سب
कुछ समेट कर अलमारी में रखने लगी। इनकी बातें सुनकर अब्बास साहब गहरी सोच में पड़ गए। जोया बेगम ने शैतानी मुस्कुराहट से इनकी जानिब देखा। मिराल, जैसे मैंने तुमसे दानियल को छीन लिया, बिल्कुल इसी ही तरह तुम्हें एक दिन घर से निकाल बाहर फेंकूंगी, वो दिल ही दिल में बोली थी। जन्नत के पाँव ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। आज इसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। इसे अपनी मोहब्बत मिल रही थी। दूसरी तरफ मिराल की मोहब्बत का जनाजा उठ रहा था। वो सुर्ख रंग का जोड़ा पहने स्टेज पर बैठी अपनी सहेलियों से बातें करने में मगन थी। स्टेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठी जरनिश इसे मुंह बसोर कर देख रही थी। जरी, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो जन्नत भाभी को, मतलब होने वाली भाभी को? हैदर ने जरनिश को मुंह बनाते देखा तो अपनी हंसी दबाता जरनिश के कान में खुसर फुसर करते इससे पूछने लगा, नाम मतलब मेरे सामने इस चुड़ैल का? मेरे भाई का घर खराब कर दिया। मिराल की तबीयत ठीक नहीं है, सब इसी की वजह से हुआ है। डायन कहीं की हमारे घर का सत्यानाश करवा दिया। अभी मैं सिर्फ अम्मी की वजह से यहाँ बैठी हूँ, नहीं तो मैं इसकी शक्ल भी ना देखूँ। जरनिश की आंखों में जन्नत के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जन्नत भाभी ने मोहब्बत ही तो की है दानियल भाई से, कोई जुर्म तो नहीं किया जो तुम्हें वो इतनी जहर लग रही हैं। वो जरनिश को पुरसुकून करता इसे समझाने लगा। ये कैसी मोहब्बत हुई भला कि दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया और तुम्हें बड़ी इसकी हमदर्दी आ रही है ना? ज़्यादा इसकी साइड ली है ना तो मैं तुम्हें साइड कर दूंगी। वो दो टोक लहजे में बोलती उठ खड़ी हुई। पहली बात, तुम्हें तो मैं सबके सामने लेकर जाऊंगा, कोई रोक कर दिखाए मुझे। और दूसरी बात, तुम्हारे भाई ने मामू जान के इलाज के लिए कर्ज लिया था, अब वो तो अदा करना है ना, चाहे पैसे देकर या फिर इंसान खरीद कर, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को मुफ्त में अपना बुखार भी नहीं देते। हैदर की बात सुनकर वो लाजवाब हुई। वो देखो मौलवी साहब आ गए, जाओ दानियल भाई को लेकर आओ। हैदर सामने से आते मौलवी साहब को देखकर जरनिश से बोला, अजीब बात है भाई, दूल्हा स्टेज पर बैठा होता है और लोग दुल्हन को लेने जाते हैं। यहाँ दुल्हन साहिबा स्टेज पर हैं और हम दूल्हे को लेने जा रहे हैं। जरनिश मुंह में बड़बड़ाती दानियल के कमरे की जानिब बढ़ गई। हाय, हमारे वो सब ख्वाब खाक हो गए जब सुना तुम किसी और के नाम हो गए। इब्बी राइट्स। जन्नत मुस्तकीम बिनते मुस्तकीम दिलावर, आपका निकाह दानियल अब्बास वल्द अब्बास अब्दुल्ला से बोस 30 लाख हक महर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निकाह ख्वाह ने जन्नत से पूछा। जन्नत ने आंखों में चमक लिए अपने सामने बैठे दानियल को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात काफ़ी हद तक सट थे। फिर इसकी नज़र दरवाजे से टिक लगाए खड़ी मिराल पर पड़ी, जिसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। डार्क ग्रीन पैरों को छूती फ्रॉक पहने हुई थी, रोने की वजह से नाक लाल थी, जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहा था। मिराल की नज़र मुसलसल दानियल पर थी। वो यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन जोया बेगम ने इसे फोर्स किया था। ये तो अभी शुरुआत है मिराल, आगे आगे देखो होता है क्या। जन्नत तंजिया मुस्कुराहट के साथ दिल ही दिल में बड़बड़ाई। जन्नत को जवाब न देते देख निकाह ख्वाह ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले। जन्नत जवाब देने ही लगी कि पुलिस ने वहाँ छापा मारा। सब डर कर मारे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और हैरत से पुलिस को देखने लगे, जिनके हाथ में पिस्तौल थी। एक मिनट SHO साहब, ये क्या तरीका है भला किसी के घर में घुसकर निकाह रखवा देने का? हैदर गुस्से से बोला, आप हमें हमारी ड्यूटी निभाने दें। हमें इत्तला मिली है कि यहाँ ड्रग्स स्मगल मुस्तकीम दिलावर, जिसकी तलाश पुलिस को पिछले 5 साल से थी, अपनी बेटी की शादी करवा रहा है। इनकी नज़र मुस्तकीम साहब को ढूंढने लगी। SHO साहब, शायद आपको गलत फहमी हुई है। हैदर SHO साहब के बात करता देख मुस्तकीम साहब ने मौका का फ़ायदा उठाते वहाँ से भागने में आफियत जानी। मुस्तकीम भाग रहा है, सब अलर्ट हो जाएं। वहाँ मौजूद पुलिस के एक आदमी ने मुस्तकीम साहब को भागते देखा तो ऊंची आवाज़ में बोलकर सबकी तवज्जो इसके जानिब मबजूल करवाई। हवा में गोली चलाई, सबकी नज़र इस जानिब गई जहाँ से गोली की आवाज़ आई थी। खबरदार, जो कोई मेरे करीब आया मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। गन मिराल की कनपट्टी पर रखे मुस्तकीम साहब वॉर्न करते लहजे में बोले। मिराल ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली। मिराल! दानियल को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। मुस्तकीम साहब ने गन पर अपनी गिरफ्त सख्त की तो मिराल की चीख पूरे घर में गूंजी। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इस लड़की को छोड़ दो। पुलिस ने इसकी उंगली ट्रिगर पर जाती देखी तो फौरन कहा,
ٹھیک ہے، پہلے میری بیٹی کی شادی ہونے دو، نکاح ہوگا میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے شرط رکھی۔ میں ایک دھوکے باز کی بیٹی سے نکاح ہرگز نہیں کروں گا، دانیل نے کہتے ہی بنا مرال کی پرواہ کیے ایک پولیس کے ہاتھ سے گن چھینی اور مستقیم صاحب پر چلا دی۔ گولی ان کا سینہ چیرتی ہوئی گزری۔ انہوں نے مرال کو دھکا دے کر خود سے دور کیا، پستول ہاتھ سے زمین پر گری اور وہ خود دل پر ہاتھ رکھتے نیچے گرتے چلے گئے۔ خون سے فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ ڈیڈ! جنت کی دل خراش آواز پورے گھر میں گونجی۔ وہ ساکت سی کھڑی اپنے باپ کی لاش کو دیکھنے لگی۔ جہاں پہلے سب کے ہنسنے کھلنے کی آوازیں آ رہی تھی وہاں اب موت سا سناٹا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، SHO صاحب دانیل کے پاس آتے دھیمی آواز میں بولے۔ برائی کو آخر ختم ہونا ہوتا ہے، دانیل نے کہتے ہی اپنے ہاتھ آگے کیے۔ پولیس نے اسے ہتھکڑیاں ڈالی۔ مرال، تم کہتی تھی نا کہ تم مجھ سے دور نہیں رہ سکتی، اب تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، اب تم میرے بنا کیسے رہو گی؟ اس نے مرال کے پاس آتے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ وہ نم آنکھوں سے دانیل کو دیکھنے لگی۔ دانیل کو اور مستقیم صاحب کی لاش کو پولیس نے اپنے ساتھ لے گئی۔ زویا بیگم اور عباس صاحب تو بس تماشا دیکھتے رہ گئے۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ خاندان والوں نے بہت باتیں کی تھیں کہ جانچ پڑتال کے بغیر ہی رشتہ کر دیا، کیا کمی تھی بڑی بہو میں جو دوسری شادی کی ضرورت پڑی تھی، قرض ہی تھا نا اتر جاتا۔ زویا، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا جیل میں ہے، پتہ نہیں کیوں، پر تمہیں اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہیں، تمہاری لالچ نے آج ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ زویا بیگم پر چلائے تھے جو دانیل کے جانے کے بعد زمین پر بیٹھتی بس زمین کو گھوری جا رہی تھی۔ میں ماں ہوں اس کی، ماں تو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتی ہے، میں نے بھی اچھا سوچا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا باپ فراڈ کر کے یہاں آیا ہے، اگر مجھے یہ سب پتا ہوتا تو میں کبھی ان لوگوں سے مدد نہ مانگتی۔ وہ جنت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں میں نفرت لیے بولی جو اس جگہ بیٹھی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے مستقیم صاحب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ خالی خالی نظر سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو تم؟ نکلو میرے گھر سے۔ زویا بیگم غصے سے جنت کی طرف آئی اور اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ جنت اب بھی بت بنی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ امی چھوڑ دیں اسے، اس کا کیا قصور ہے؟ مرال نے آگے بڑھ کر انہیں روکنے کی کوشش کی۔ یہی ہے ساری فساد کی جڑ، کاش کہ میں پیسوں کی لالچ میں نہ آتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، میرا بیٹا میرے سامنے ہوتا۔ وہ جنت کو زمین پر پھینکتے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اب پچھتاتی کیا ہو جب چڑیا جگ گئی؟ کھیت عباس صاحب نے طنزیہ بولا تو زویا بیگم نے شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ مرال، میں نے تمہارے جیسے ہیرے کی بھی قدر نہیں کی، تم مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گئی تھی، میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے مرال کے سامنے ہاتھ جوڑے جنہیں مرال نے تھام کر نیچے کیا۔ امی، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، آپ اللہ سے معافی مانگے۔ مرال نے انہیں گلے لگایا۔ اگر تم معاف کرو گی تو مجھے اللہ بھی معاف کر دے گا۔ انہوں نے دوبارہ مرال کے آگے ہاتھ جوڑے۔ حیدر صاحب اور زرنش کو بہت خوشی ہوئی کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ حیدر گھر میں داخل ہوا۔ وہ دانیل کے ساتھ پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ اس نے آتے ہی سب کو مخاطب کیا اور ان لوگوں کا پورا گینگ تھا جو کہ اپنا نام بدل کر گھوم رہا تھا۔ پولیس نے باقی سب لوگوں کو بھی پکڑ لیا تھا۔ مستقیم انکل ان سب کے لیڈر تھے۔ ان کے بندے نے مستقیم انکل کا پتہ دیا تھا۔ پولیس مستقیم انکل کو ڈھونڈ رہی تھی اور یہ بات وہ جانتے تھے، اس لیے وہ جنت کو مضبوط ہاتھوں میں سونپ کر یہاں سے بھاگ کر امریکہ جانے کا سوچ رہے تھے جہاں انہیں کوئی نہیں پہچان سکے، لیکن پولیس نے ان کا بنا بنایا کھیل برباد کر دیا۔ اس نے سب پر ایک اور بم پھوڑا۔ اور دانیل، وہ کب واپس آئیں گے؟ مرال نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ دانیل بھائی کو کل کورٹ میں پیش کیا جائے گا، پھر دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حیدر کی بات سن کر مرال کو لگا شاید اب وہ اپنے پیروں پر کبھی کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ یہی حال زویا کا تھا۔ دانیل بھائی نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے بس برائی کو ختم کیا، انشاءاللہ انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ زرنش نے مرال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ انشاءاللہ، مرال پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بے قراری سی بے قراری ہے، وصل ہے اور فراق طاری ہے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے؟ اس سے کہو کہ دل کی گلیوں میں
رات دن تیری انتظاری ہے، ایک مہک سمت دل سے آئی تھی، میں یہ سمجھا تیری سواری ہے۔ خوش رہے تو کہ زندگی اپنی عمر بھر کی امیدواری ہے۔ جون ایلیا۔ کچھ سالوں بعد کورٹ کے فیصلے کے مطابق دانیال بے گناہ تھا، اسے سزا نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ آج زرنش اور حیدر کا نکاح تھا۔ میرال اور زویا بیگم صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی، کبھی کوئی کام تو کبھی کوئی کام۔ اوپر سے دانیال کی بیٹی منال، جو 2 سال پہلے دانیال اور میرال کی زندگی میں آئی تھی، جس نے انہیں دوبارہ سے جینے کی امید دی تھی۔ جس دن منال پیدا ہوئی تھی اس دن دانیال کی جاب کہیں اچھی جگہ لگ گئی تھی، جس وجہ سے اس کے گھر میں اب کسی چیز کی کمی نہیں رہتی تھی۔ سچ کہتے ہیں بیٹیاں اپنا نصیب اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ منال نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ میرال کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی تو کبھی کچن کے کام کر رہی ہوتی۔ منال کی بچی رک جاؤ، میں تھک گئی ہوں۔ زرنش بھاگتی ہوئی منال کو دیکھ کر پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی۔ میرال زرنش کو منال کے پیچھے لگاتی خود کام کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مجھے آئتلیم تلانے لیتل تاؤ، وہ اپنی آنکھیں پھٹپھٹاتی زرنش کو دیکھ کر معصومیت سے بولی۔ میں کیوں لے کر جاؤں تمہیں آئس کریم کھلانے؟ تم پہلے مجھے پھپھو بولو۔ کسی بچے کو دیکھا ہے جو اپنی پھپھو کو تم کہہ کر بلاتا ہے؟ زرنش نے اسے گھورا۔ ہاں، یاد آیا، ماما کی دوست دالا آنٹی ہے نا، انتا بیٹا شالال، وہ اپنی پھپھو کو فساد کی دل بولتا ہے۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالتی اپنی زبان میں بولی۔ کیا بولتا ہے؟ زرنش نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اسے منال کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اف، تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا دندی اتولیل، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے سر پر مارتی غصے سے بولی۔ فساد کی جڑ بول رہی ہے میری بیٹی۔ باہر سے آتے دانیال نے پھپھو بھتیجی کی ساری باتیں سن لی تھی، تبھی اپنی مسکراہٹ دباتے زرنش کو بتانے لگا۔ اب تو سمجھ آئی، اب میں بھی تمہیں یہی بولوں گی۔ وہ شرارت سے ایک آنکھ دباتی دانیال کی گود میں جا بیٹھی۔ دانیال کا زوردار قہقہ گونجا۔ زرنش کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں فساد کی جڑ ہوں نا، ٹھیک ہے، آج چلی جاؤں گی نا، تو پھر تم مجھے یاد کرو گی، پھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ زرنش اپنے نظر نہ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ زرنش کی باتوں سے تپ گئی اور فوراً سے زرنش کے پاس آئی اور اس کے گال پر اپنا لب رکھے۔ مذاق اپنی جگہ تھا، لیکن اسے زرنش سے بہت پیار تھا۔ اچھا اب بولو پھپھو، پھر میں اور تم آئس کریم کھانے جائیں گے۔ اس نے بھی منال کا گال چوما۔ پالی پتو دانی جان، آئی لو یو۔ منال نے گہری مسکراہٹ سے زرنش کو دیکھا۔ آئی لو یو ٹو، زرنش نے کہتے ہی دوبارہ اس کا گال چوما۔ دانیال صوفے پر بیٹھا پھوپھی بھتیجے کے پیار کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا جہاں حیدر کلنگ لکھا ہوا تھا۔ دانیال نے سائٹ پر جا کر کال اٹینڈ کی۔ ہاں حیدر، کچھ پتہ چلا جنت کے بارے میں؟ دانیال نے فون اٹھاتے ہی حیدر سے استفسار کیا۔ نہیں بھائی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ جن لوگوں کو جنت کو ڈھونڈنے کے لیے لگایا تھا انہیں جنت کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان فیکٹ اس کی سوسائٹی سے بھی کسی کو نہیں پتا کہ اس دن کے بعد سے جنت کہاں گئی۔ اسپیکر سے حیدر کی آواز گونجی تو دانیال کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھا گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، جن لوگوں کو جنت کو ڈھونڈنے کے لیے لگایا تھا انہیں منع کر دو، اب جنت کو کوئی تلاش نہیں کرے گا، دانیال سنجیدگی سے بولا۔ تو حیدر نے جی کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرال کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی زویا بیگم نے جنت کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ دانیال کو جب یہ خبر ملی تو اس نے پولیس اسٹیشن سے آتے ہی حیدر کو جنت کی تلاش کے لیے لگایا، لیکن 3 سال ہو گئے، جنت کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ وہ کہاں گئی، کہاں رہتی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ زرنش دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ بالڈ رنگ کا لہنگا پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی میرال کی نظر زرنش پر پڑی۔ میرال زرنش کو بلانے آئی تھی کیونکہ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ زرنش کے سجے سنورے روپ کو دیکھ کر میرال نے بے ساختہ دل میں اس کی نظر اتاری، لیکن زرنش کو خود کو آئینے میں دیکھتے میرال کو غصہ آیا۔ زرنش، جب دلہن تیار ہوتی ہے تو وہ خود کو آئینے میں نہیں دیکھتی، اسے دیکھنے کا پہلا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ میرال نے اس کے پاس آتے پیار سے اس کے سر پر
अड़ा हुआ दुपट्टा ठीक करते कहा। मतलब कि अब मैं खुद को भी नहीं देख सकती? ये रिवाज कब शुरू हुआ? जर्निश ने पहले रौंदी सूरत बनाकर मुंह बना के रवैये बिगाड़कर ना समझी से इंतजार किया। बहुत बात करती हो तुम, चलो नीचे, मौलवी साहब आ गए हैं, कुछ तो रहम करो, मेरे भाई को इंतजार की सूली पर लटकाया हुआ है। मिराल ने इसके सर पर हल्की सी चपट लगाई। शरारत से आंख दबाकर इसकी बातों से जर्निश शर्म से नजरें झुका ली। हया की लाली चेहरे पर बिखरी थी। ओहो, शर्म आ रही है? मिराल ने इसे फिर से तंग किया। जर्निश ने गुस्से से इसे आंखें दिखाई। अच्छा सॉरी, मिराल ने अपनी हंसी दबाते कहा। फिर वो जर्निश को घूंघट उड़ाकर नीचे ले गई। जर्निश अब्बास बिनते अब्बास अब्दुल्ला, आपका निकाह हैदर जुनैद वल्द जुनैद समीर बाउज से 50 लाख हक मेहर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निकाह ख्वाह ने निकाह शुरू किया। जी हाँ कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी हाँ कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी हाँ कबूल है। जर्निश ने इजाद व कबूल के बाद अपनी झुकी हुई नज़रें उठाकर अपने सामने बैठे हैदर को देखा, जो मौलवी साहब की बात का जवाब दे रहा था। इसकी नज़र भी जर्निश पर थी। इसने जर्निश को आंख मारी। जर्निश ने सटपटा कर रह गई और फिर से नज़रें झुका ली। निकाह हो चुका था। वो थोड़ी देर में जर्निश अब्बास से जर्निश हैदर बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद जर्निश की रुखसती का शोर उठा। हैदर का तो दिल में लड्डू फूट रहे थे कि वो जर्निश जो इसे मुंह नहीं लगाती थी, वो आज इसकी बीवी बन गई है। इसे तो यकीन नहीं आ रहा था। इसने जर्निश को शादी के लिए मनाने की कितनी मिन्नतें की थीं, कितने पापड़ बेले थे, आखिरकार इसकी मेहनत रंग ले आई थी। आज मैं तुमसे खुद के साथ की हुई सारी अजियतों का हिसाब लूँगा, वो दिल ही दिल में बोला था। दूसरी जानिब जर्निश के दिल में भी हैदर के लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत जाग चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को पूरी खुश दिली और रजामंदी से अपनाया और यूं इन दोनों ने एक दूसरे के संग अपनी नई जिंदगी का आगाज़ किया। दानियल और मिनाल कमरे में आए तो इन दोनों की नज़र मिराल पर पड़ी, जो कमरे की सफाई करने में मसरूफ़ थी, साथ साथ मुंह में कुछ बड़बड़ा भी रही थी। जर्निश की रुखसती के बाद मिराल सब मेहमानों को अल्लाह हाफिज़ करती कमरे में सोने के लिए आई, लेकिन कमरे का हशर नशर देखकर इसका पारा हाई हो गया। इन दोनों बाप बेटी ने तो मुझे पागल किया हुआ है। जिधर देखो खिलौने बिखरे रहते हैं। उठा उठा कर मेरी कमर टूट गई, लेकिन खिलौने नहीं ख़त्म हो रहे। गौर करने पर पता चला कि इन दोनों बाप बेटी की ही इज्जत अफजाई हो रही थी। बाबा की दान, आप किसको दात लिए हो? मिनाल ने नासमझी से पूछा तो मिराल ने मिनाल और दानियल को घूरा। तुम्हें और तुम्हारे बाबा को डांट रही हूँ। इतना गंद किया हुआ है कमरे में, हर जगह खिलौने ही खिलौने हैं। मैं तो तुम्हारी माँ नहीं, नौकरानी हूँ जो बस हर वक्त कमरा ही साफ करती रहे। वो आखिरी खिलौना टोकरी में डालती गुस्से से बोली। मामा की दान देते हैं ना, कितने दांत लिए हमें। वो मुंह बसोर कर दानियल को मिनाल की शिकायत करने लगी। दानियल को बेसख्ता इसकी मासूमियत पर प्यार आया। इसने मिनाल के बालों पर अपने लब रखे। ये तुम क्या बाबा की जान मामा की जान बोलती रहती हो? सीधी तरह कहा करो ना मामा बाबा। वो मिनाल को हर बार मना करती थी, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। इसे दानियल ने कहा था कि वो इसे बाबा की बजाय मामा की जान बोला करे और मिनाल को बाबा की जान। दे तो मामा की दान, पिलते तातलियाँ मुझे आप खुद कहते क्यों नहीं? अब की बार मिनाल को आंखें दिखाने लगी। हाँ क्या करें, तुम्हारे बाबा की गलती भी तो इन्हीं की है, उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं तुम्हें। और दानियल को घूरती हुई मिनाल से बोली। मिनाल के सामने कुछ नहीं बोल रहा, बाद में बताऊंगा तुम्हें। इसने मिनाल के कान के करीब झुककर हल्की सी सरगोशी की। मिनाल ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। वो सोने के लिए अपना बिस्तर ठीक करने लगी। तुमने सोना है मिनाल? तो आओ तुम्हें सुला दूं। अगर नहीं सोना तो अपने बाबा को लेकर बाहर जाओ और जाते हुए लाइट ऑफ करते जाना। मिनाल कहते ही सोने के लिए लेट गई। इस बार दानियल की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बाबा ती दान मुझे नींद आ ली है, मैं थक गई हूँ। वो भी कहते मिनाल के साथ लेट गई। दानियल भी लाइट ऑफ करके मुंह बनाकर अपनी जगह लेट गया। थोड़ी देर बाद मिनाल को सुलाकर मिनाल ने करवट बदली तो दानियल जाग रहा था। दानियल आप सोए नहीं अभी तक? इसने दानियल को जागते देख आहिस्ते आवाज़ में पूछा। अमूमन इस टाइम तक दानियल सो जाता था। सब कितना अच्छा हो गया मिनाल, हमारी ज़िंदगी में मिनाल का आना, मेरी अच्छी जॉब लग जाना, बाबा का ठीक हो जाना, अम्मी का तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव, और आज तो मैं जर्निश के फ़राइज़ से भी फारिग हो गया।
معجزہ ہوا ہے ہم پر، پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی، رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ چھت کی جانب دیکھ کر میرال سے بولا، اور تمہارے بھی بہت شکریہ، تم نے ہر حالت میں میرا ساتھ دیا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑا اور پھر مینال کی صورت میں ایک خوبصورت تحفہ دے دیا مجھے۔ تمہیں اس تحفے کے بدلے میں جتنے بھی تحفے دے دوں یہ تحفہ ان سب کے آگے بہت قیمتی ہے۔ وہ سوئی ہوئی مینال کو دیکھ کر مسکرا کر میرال سے بولا، ہم نے مشکل حالات میں بھی صبر سے کام لیا تبھی ہمیں اس کا پھل ملا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی دانیال سے بولی۔ ہاں پوچھو، ایک نہیں 100 باتیں پوچھو۔ وہ دونوں سیدھے لیٹے کمرے کی چھت کو دیکھ رہے تھے۔ وعدہ کریں دانیال، آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے مرتے دم تک۔ اس نے دانیال کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ میری سانسوں میں بستی ہو تم، بھلا کوئی سانسوں کے بغیر بھی جی سکتا ہے، اور میرا عشق تم پر مرتے دم تک مہربان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کی باتوں سے میرال مسکرائی، اسے خود پر رشک ہونے لگا کہ اسے اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ ان دونوں نے اپنے پہلو میں سوئی ہوئی مینال کو دیکھا، دانیال نے میرال کے سر پر اپنا سر رکھا، دونوں نے اپنی آنکھیں موند لی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ دور کھڑی قسمت ان تینوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ختم ہوئی عشق مہربان کی ایک نئی داستان۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تجھے خود سے دور کر کے لیا ہم نے خود ہی کا امتحان۔ ابی رائٹس۔ یہ اسٹوری یہیں پر ہی اینڈ ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو یہ اسٹوری کیسی لگی۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے نیو اسٹوری کے ساتھ، تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔